اس وقت جو ہے پورے ملک میں صرف ہمارے گاؤں یا شہر یا سٹی یا اسٹیٹ کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، دیہات میں، کھیڑوں میں اور ملک کے کونے کونے پر یہ جو سموہ لون یا اسی طریقے سے اس کا الگ الگ نام سے یہاں سنگا ہے، کہیں اور ہے، یہ جا کر کے صرف اور صرف عورتوں کو نشانہ بنا ہے۔ سود تو عام ہو ہی گیا۔ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب میں ایک زمانہ آئے گا، لا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى الا آکل الربا، سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہر آدمی سود کھانے والا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سود سے بچ بھی گیا، لم یبق من غبارہ او من خمارہ، تو وہ سود کے دھول سے، سود کے غبار سے نہیں بچ پائے گا۔ سود تو نہیں لیتا ہے، دیتا نہیں ہے، سود خوروں کی دوستی ہے اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ آنا جانا ہے، کبھی اس کے گھر میں چائے بھی پی لیتا ہے۔ یہ بینک کے اندر جو ہم لوگ جاتے ہیں صرف ضرورت کے لیے استعمال، لیکن معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم میں سے شاید کوئی بچا ہوا نہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت حضور نے بیان فرمائی۔ یہ مصیبت پہلے مردوں میں تھی، مرد کرتے تھے، چلو بزنس کا معاملہ ہے، بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ مجبوریوں کی بنیاد پر یہ گناہ کا کام کر لیتے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ اب الٹا ہو گیا ہے۔ اب جو سنستھائیں بنی ہیں، جو جماعتیں بنی ہیں، جو گروپ بنے، یہ سب کے سب عورتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور عورتوں کو خاص طور پر تشکیل کر کے، ان کو سمجھا کے، ان کو بتا کر کے یہ سنگے کا، سود کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ گھر گھر یہ لعنت پہنچ گئی، اور یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ صرف غربت کی بنیاد پر ہے، مجبوری کی بنیاد پر ہے، بلکہ صرف شوق پورا کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے 10 میں سے کوئی 2 عورت مجبوری کی بنیاد پر لے رہی ہو، مگر عام طور پر یہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں، صرف ایک شوق پورا کرنے کے لیے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں، اس سے پہلے والے جمعہ میں کہا تھا کہ گھر میں چھوٹی فریج تھی، اب بڑی فریج لانے کے لیے سنگا سود پہ پیسے لینے کی تیاری ہے۔ بھائی اس سے کام چلاؤ، اپنے جتنا اپنی ٹانگ کو اتنا پھیلاؤ، زیادہ پھیلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اپنی ضرورتوں کو جب ہم مختصر نہیں کریں گے تو پھر ہم کو گناہ میں جانا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ صرف گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور ایک چیز پرانی ہے اس کی جگہ پہ نئی چیز لانے کے لیے، حالانکہ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ مشین ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، پھر بھی اس کو چینج کرنا ہے۔ گھر میں پینٹ ہے، اچھا ہے، پھر بھی اس کو نیا کریں گے، ذرا سا اس میں ڈیکوریشن کریں گے۔ یہ اس لیے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے کوئی خاص، اس کے لیے لوگ سود پر، سنگے پہ پیسہ اٹھا رہی ہیں ہمارے گھر کی عورتیں۔ اور پھر نمونے کے سنگے ہیں۔ وہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، چنگیری کا بتا رہا ہوں، اوپر مٹھی کا، 5000 روپے سود پر قرضہ لیا تھا۔ کتنے پیسے؟ خالی 5000 روپے۔ 6 مہینے کے بعد وہ پریشان ہو کر کے جب ادا نہیں ہو سکا تو کہنے لگا کہ مجھے صرف 5000 لیا تھا، مجھے اس کا جو سود کا جو بڑھا ہے وہ مجھے 75000 روپے مانگ رہے ہیں۔ کتنے؟ 70 پہ 5000 روپے، 5000 روپے کا بدلہ 75000 روپے۔ بھائی مجھے یہ کون سی بڈی ہے بھائی؟ تو میٹر بڈی کہتے ہیں، میٹر بڈی یہ کیا ہوتی ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو شاید اس کا مطلب یہ ہوتا کہ 5000 روپے ایک ہفتے میں دینا ہے، ایک وارم میں بھرنا ہے، نہیں بھرے تو اس پر جو سود 600 روپے بڑھا، پھر اگلے مہینے آپ کو 5600، اگلے ہفتہ میں وارم والا، یہ مہینے والا نہیں، مہینے میں 6 مہینے میں اتنا نہیں بڑھتا تھا، ایک وارم کا، ایک وارم میں 500 روپے بڑھا، اگلے وارم میں نہیں ادا کرے تو اب 5500 پر پھر 500 بڑھا، پھر اگلے وارم میں وہ 6000 ہو گیا، اب وہ 6000 کا سود بھرنا ہے۔ اس طریقے سے 500 بڑھتے 6-7 مہینے میں 75000 روپے ہو گئے۔
ایک غریب آدمی کہاں سے لائے گا یہ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سود خور جو ہوتا ہے وہ خون چوسنے والا ہوتا ہے، کھٹمل ہے وہ ہمارے معاشرے کا۔ کیا ہے وہ؟ جونک، کھٹمل۔ کھٹمل کس کو بولتے ہیں معلوم؟ مکھونا بولتے شاید یہاں۔ یہ خون چوسنے والے لوگ، ان کے دل میں رحم نہیں ہوتا، یہ خود اچھا نہیں کھاتے، پورے پیسہ لگاتے ہیں صرف امید پر کہ بڑا پیسہ آئے گا، وہ اسی امید میں جیتے جیتے دنیا سے مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، یہ ابھی رجب کا مہینہ تھا نا، اب شعبان شروع ہو گیا، آج شعبان المعظم کی کتنی تاریخ ہے؟ الحمدللہ کسی کو معلوم نہیں؟ ہاں، شعبان کی کتنی تاریخ ہے آج؟ 1 تاریخ ہے آج شعبان کی۔ آج سے رمضان کو صرف 1 مہینہ باقی ہے۔ کل جو جمعرات کے دن رجب کی 29 تاریخ تھی، چاند کل نکلا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، چاند آ کے بھی چلا گیا۔ صرف گھر کے چاند کو مت دیکھا کرو، آسمان کے چاند کو بھی دیکھو۔ اور ہے نا، مہینوں کا خیال رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک نزدیک آ گیا ہے، 15 شعبان آنے والے ہیں، 14ویں کی رات آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے، سب خیال ہی نہیں ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 1 تاریخ جی، 30 پہ 1 تاریخ نہیں، شعبان کی پہلی تاریخ ہے آج۔ آج سے 29 دن یا 30 دن رمضان المبارک کو باقی ہے۔ تو رجب کے مہینے میں حضور جو معراج مناتے ہیں نا، تو اصل میں معراج کا سبق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے گھر، کچھ لوگوں کے یہ پیٹ ہے نا وہ گھروں کی طرح ہیں، بڑے بڑے، اور اس میں سانپ رینگ رہے ہیں اس کے اندر۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ سود کھانے والے لوگ۔ حرام مال کو اگر آپ کنورٹ کرو گے نا، جیسے فلٹر کرتے ہیں نا، پانی کو، غلیظ پانی کو فلٹر کرتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے، ایسا ہی یہ حرام مال کو جب فلٹر کیا جائے گا قیامت کے دن تو یہ خون کی شکل میں آئے، خون کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، گندگی کی شکل میں۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، حرام جو چیزیں ہیں، حرام مال، اس کو اگر آپ، اللہ دکھا دیتا ہے، اگر ہمیں کسی کو اگر دکھا دے کسی کو کہ حرام مال کی صورت کیا ہے، تو آپ کو سڑے ہوئے بدبودار بیت الخلا جو کئی دن سے سڑا ہوا ہو، اس سے بھی زیادہ غلیظ اور بدبودار نظر آئے گا یہ حرام مال۔ نہیں کھا، جو کھلا رہے ہیں ان کا دونوں کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں کر رہے ہیں کون ہو یہ لوگ؟ سود کا جو معاملہ ہے، سود کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے جو ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو ہیلپ کر سکتے تھے، اپنے سماج کے اندر سے برائی ختم کر سکتے تھے، لوگوں کو بطور قرض ان کی مدد کر سکتے تھے اور بطور صدقہ زکوٰۃ دے سکتے تھے، جب یہ معاملہ ہٹا ہے نا، تب سے یہ ساری برائیاں پیدا ہوئی، اور اب زیادہ پیسہ بنانے کے چکر میں یہ سارے مسائل شروع ہوئے۔ تو جس طریقے سے حرام کھانا اور کھلانا اور اس کا راستہ بننا اور بنانا، دونوں چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سود کھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لعنت جو فرمائی ہے، صرف سود دینے والوں پر نہیں، سب پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا ضامن بننے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر، وَالشَّاهِدِهِ وَالْكَاتِبِهِ وَالضَّامِنِهِ، کھانے والے، کھلانے والے، ضامن بننے والے، اس کے گواہ بننے والے، اس کی کتابت کرنے والے، اس کو بک میں لکھنے والے، سب کے سب اس کے اندر شامل ہوئے۔ جو کہتے ہیں نا کہ بینک کی ملازمت کیوں ناجائز ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی اس میں خود تو نہیں کھاتا لیکن لکھنے کا کام کرتا ہے، گواہ بنتا ہے، وٹنس دیتا ہے، وہ جس کی بنیاد پر سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے صرف لینے دینے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ لینے والوں کے لیے بھی سب اس کے اندر شامل ہے، دونوں بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے والوں کو الگ نہیں کیا اور کھانے والوں کو الگ نہیں کیا، سب کو ایک ساتھ شامل فرما۔ لہذا ہم سب کو اس بارے میں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ضرورتوں کو ہمیں مختصر کرنی چاہیے، اپنی چاہتوں کو کم کرنی چاہیے۔ یہ دنیا ہے اور دنیا کے اندر ساری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، بلکہ اس آخرت کے اندر یہ ساری خواہش پوری ہوگی۔ جنت کے اندر اللہ نے ساری
ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کا مقام بنایا ہے۔ دنیا ہماری ساری خواہش پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو تکلیف اٹھا کر کے، مصیبت اٹھا کر کے ہم کو یہاں سے جانا ہے۔ کبھی سوکھی روٹی ملے تو اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا چاہیے، اور کبھی اچھی بریانی اور اچھی کوئی غذا مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس لذت میں پڑ جائیں گے، عیش میں پڑ جائیں گے، روزانہ ہمیں اچھا ہی کھانا چاہیے، روزانہ ہمیں اچھی چیزیں ملنی چاہیے، تب انسان مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، حرام خاریوں میں، حرام خوریوں میں پڑ جاتا ہے۔ آدمی کو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کی اپنی ضرورتوں کو مختصر کرے، اپنے شوق کو چھوٹا کرے، چھوٹے کام چلانے کی کوشش کرے، دنیا میں اپنے آپ کو حرام سے بچا کر کے لے جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سارے نعمتوں کے دروازے کھولے۔ بہرحال یہ مختصر سے کچھ باتیں، انشاءاللہ اور بھی تفصیلات آئیں گی۔ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے، ہم کیسے اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کی بھی کچھ باتیں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔